کی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین، جوان ساتھیوں اور بزرگوں، آج کے ہمارے احباب نے سوالات بھیجے۔ سب سے پہلا سوال، ایک شخص صاحب نصاب ہے، وہ اپنی طرف سے قربانی کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کرتا ہے، تو اب پوچھنا یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو قربانی کیا گیا اس کا پورا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دینا ہے، صدقہ کر دینا ہے، یا ہم لوگ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی جاتی ہے اس کا کوئی الگ حکم نہیں ہے، بلکہ عام جانوروں کی قربانی کا حکم ہے کہ زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ غریب و مسکین کے لیے۔ سیم اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دی جانے والی قربانی کا حکم بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے جو قربانی کی گئی اس کے گوشت کو بھی آپ چاہیں تو 3 جگہ پر تقسیم کر لیں، خود بھی رکھ سکتے ہیں، پورا صدقہ بھی کر سکتے ہیں، یا پورا رکھ بھی سکتے ہیں، یا اعلیٰ اور افضل پر عمل کرتے ہوئے 3 حصے کر کے ان میں سے ایک حصہ آپ اپنے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ جو ہے غریب اور مسکین کے لیے متعین کر سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ ذی الحجہ کے نفلی روزے میں نیت کب تک کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ذی الحجہ کے نفلی روزے میں وہی ضابطہ ہے جو رمضان کے فرض روزے میں نیت کا ضابطہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک انسان صبح صادق سے لے کر زوال سے پہلے تک اگر روزے کی نیت کر لیتا ہے تو اس کا روزہ مانا جائے گا، صحیح ہو جائے گا، درست ہوگا۔ اگر کوئی شخص ایسے وقت میں اٹھتا ہے جبکہ صبح صادق کا وقت ختم ہو چکا تھا، سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، اور اس کی سحری چھوٹ گئی ہے اور اس نے رات میں روزہ رکھنے کا ارادہ کیا تھا، تو اب جب وہ اٹھا اس وقت میں نیت کر لے، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ زوال سے پہلے ہونا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ نیت جب کر رہا ہے صبح صادق سے لے کر اب تک یہ ایسا کوئی کام نہ کیا ہو جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مثلا کھایا پیا نہ ہو، بیوی سے قربت وغیرہ نہ کیا ہو، کوئی اس طرح کا کام نہ کیا ہو جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ اگر نیت کرتا ہے روزے کی تو اس کا روزہ مانا جائے گا، روزہ درست ہوگا، صحیح ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ قربانی کا جانور عدل بدل سکتے ہیں کیا؟ ہوا یہ کہ میں ایک قربانی کا جانور لے کر آیا تو میرے ایک رشتہ دار کو وہ پسند آیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جانور ہمیں دے دیں، ہم اسے پالیں گے اور آپ کو قربان کے لیے دوسرا جانور دے دیں گے۔ تو اس طرح سے جانور کی عدل بدل کرنا کیسا ہے؟ اس کا جواب یاد رکھیے کہ قربانی کا جانور اگر عدل بدل کیا جائے تو کر سکتے ہیں، درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اتنی بات ضرور یاد رکھیں، جو جانور آپ قربانی کے لیے لائے ہیں اور جس جانور سے آپ بدل رہے ہیں ان دونوں میں برابری ہونا چاہیے، قیمت کے حساب سے اور جسم و جثہ کے حساب سے بھی، صحت وغیرہ کے حساب سے بھی۔ اگر کمی ہے
قیمت کے حساب سے پہلا جانور آپ نے خریدا تھا 20,000 کا، اب جو آپ کو بدل کر دیا جا رہا ہے وہ 18,000 یا 19,000 کا ہے، یعنی اس سے کم کا ہے، تو پھر آپ کے لیے اتنے پیسے، یعنی جتنا کم ہو رہا ہے اتنے پیسے صدقہ کرنا ضروری ہے۔ پہلا جانور آپ نے لیا تھا 20,000 کا، بدلنے کے بعد آپ کو 18,000 کا جانور دیا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ 2,000 روپے صدقہ کر دیں گے۔ بہرحال عدل بدل سکتے ہیں، لیکن برابری ہو جسم و جثہ کے حساب سے بھی اور قیمت کے حساب سے، اور اگر کمی ہے تو جو کمی رہ جاتی ہے اتنے پیسے کا صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ایک بڑی عمر کی بکری ہے، 5-6 سال کی، اس کے سارے دانت جھڑ گئے ہیں، گر گئے ہیں، تو کیا ایسے بکری کی قربانی کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جن جانوروں کا عمر زیادہ ہو اور عمر کی زیادتی کی وجہ سے دانت گر گئے ہوں، جھڑ گئے ہوں، تو دیکھا جائے گا کہ وہ جانور چارہ وغیرہ چر سکتا ہے یا نہیں چر سکتا، گھاس وغیرہ کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا ہے۔ اگر وہ بکری وہ جانور گھاس کھا لیتا ہے، چارہ وغیرہ چر لیتا ہے، تو پھر ایسے جانوروں کی قربانی درست ہے، کر سکتے ہیں۔ اور اگر دانت کے گرنے کی وجہ سے، دانت کے جھڑنے کی وجہ سے وہ جانور چارہ وغیرہ نہیں کھا سکتے، گھاس وغیرہ نہیں کھا سکتے، چارہ نہیں چر سکتے، تو پھر ایسے جانوروں کی قربانی کرنا درست نہیں مانا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔